بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کل صلہ رحمی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج حقوق العباد کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ پاک نے احسان کو ہر ایک چیز پر فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا الانسان مرآۃ الانسان، انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہوگا، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اور فرمایا والدہ کے حقوق والد کے مقابلے میں دگنا ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے چھوٹے معصوم بچے کو کوئی چیز دے کر راضی رکھتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر چھوٹی معصوم بچی ہے، اس کی تربیت کی، اس کو پالا پوسا، نکاح کیا، فرمایا کل جنت کے میں میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی کے ساتھ بیچ والی انگلی ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو جنت ہے اس کی خوشبو 500 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان والدین کا نافرمان ہے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا بیوی کے بارے میں کہ لوگوں میں سب سے بہترین ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، تم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر نیک بیوی ہے، اس کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، فرمایا اس نے فرعون کی مدد کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو یہ عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، یہ اللہ کی لونڈیاں ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، اگر ان کو ستاؤ گے کل قیامت کے دن ان کا مدعی بن کر، ان کی طرف سے جھگڑالو بن کر میں خود رب تمہارے سامنے آؤں گا، تو اس لیے ان کو تنگ نہ کرو۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ روتے ہوئی تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا علی المرتضیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ فرمایا اے فاطمہ جاؤ ان کو راضی کرو، اگر ان کو راضی نہیں کرو گے کہ میں محمد اگر اسی دوران انتقال ہو گیا تو میں محمد تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر انسان اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے اور خاوند یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے خوش ہوں، کہا اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم کے اندر درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے لیے کپڑا بناتی ہے تاکہ اس کو کپڑا پہنائے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی کریم ذات اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اگر تمہارے پاس پوری دنیا کا خزانہ مل جائے
تمہیں خوبصورتی مل جائے اور تم اپنے خاوند کو دے دو اور اس کے بعد احسان جتلاؤ، احسان جتلانے کی وجہ سے تمہارا عمل خراب ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی تھی، میں نے اس کا نکاح کر دیا، چند دن پہلے وہ فوت ہو گئی ہے اور میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اس کو سخت عذاب ہو رہا ہے، سولی پر لٹکی ہوئی ہے، بالوں سے آگ نکل رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بال لوگوں سے چھپایا نہیں کرتی تھی، اس لیے آگ نکل رہی ہے، اور آنکھوں کے اندر وہ سوا مارا جا رہا ہے، کانٹے ڈالے جا رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتی تھی، کانوں کے اندر بش مارے جا رہے ہیں کہ ایک تیر مارتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح زبان کاٹی جا رہی ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ بدزبانی کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگوں کو قبرستان کے اندر لے آؤ، بلاؤ سارے، اور کہا کہ ہر ایک اپنے رشتہ دار کی قبر پر کھڑا ہو جائے۔ اس بوڑھی عورت سے کہا کہ تیرا داماد آیا ہے یا نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ میرا داماد فلاں جگہ کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کر کہا کہ آؤ میری بات سنو، اور کہا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، مجھے بہت پریشان کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اور اس کو بھی عذاب نظر آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس نے عذاب دیکھا، اپنی بیوی کے برے حالات کو دیکھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے دن اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ جنت الاعلیٰ کے اندر ہے، اس نے سلام بھیجے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ عزیز دوستو، آج کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ آج کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارے ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، کسی عمل سے کوئی بندہ پریشان نہ ہو۔ فرمایا جو دو بھائی ہیں ان کی مثال دو ہاتھوں کی طرح ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، اس لیے بھائی ہیں محبت سے رہو، بہنیں ہیں محبت سے رہو، عام نمازیوں کے ساتھ معاملہ ہے ان کے حقوق کو ادا کرو۔ کل قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا فلانا تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، اور ظالم کے پاس بھیجا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اس ظالم سے بدلہ لے لو۔ وہ ظالم کہے گا اے اللہ ہم تو دنیا کے اندر بچ گئے۔ اللہ پاک کہیں گے کہ میں اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہوں، ان عوام الناس کے حقوق کو میں نہیں معاف کر سکتا۔ اب اس کے نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا تھا، گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر اپنا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ صاف کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا اور چاہت کو ہمارے اوپر کھول دے،
اے اللہ اپنے احکامات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب فرمانا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔